حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، اور قرآن کریم کو آگے سکھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور قرآن پاک کا جتنا علم ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کریم کا پڑھنا اسی شخص کا معتبر و مستند مانا جائے گا جو شخص صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے، نہ کہ صرف اس طریقے سے پڑھنا کہ قرآن کریم سمجھ بھی نہ آئے اور فر پڑھ کے ختم کر دینا۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کریم ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پہ کوئی ایک سپارہ پڑھ رہا ہے تو فوراً یہ سپارہ ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملے۔ تو اس کا ثواب جب ہی ملے گا جب ہم اسے صحیح طریقے سے جو اس کے حقوق ہیں اس کے مطابق پڑھیں گے، نہ کہ ایسے پڑھیں گے کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو پھر ایسے ثواب نہ ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بات کر رہے ہوں، جلدی کچھ بھی بول دیں تو گھر والے بھی حیران ہو جائیں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا بولا ہے۔ تو سوچیں جب گھر والوں کو آپ کا یہ کہنا سمجھ نہ آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی معتبر و مستند کتاب جو تمام کتابوں سے افضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل ہوئی، اس کتاب کو جب ہم جلدی پڑھ دیں تو کیا سمجھ آئے گا ہمیں اور کیا اس کی برکات ہمیں ملیں گی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کو بہت ہی آہستہ پڑھنا چاہیے، ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم پورا ایک پارہ ہی ختم کریں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھ کر پیار و محبت سے پڑھیں، اور ہو سکے تو اس کی تفسیر، ترجمہ مع تفسیر بھی پڑھیں، اس کی تو اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید کو یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنا بہت ہی اہم و ضروری ہے، لیکن جتنا یہ اہم و ضروری ہے اسی طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیاوی کتاب بھی ہمارے سامنے ہو، اگر ہم اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر صرف ہم اسے ریڈ کر کے چلے جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کو صرف سراحتاً ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی تفسیر نہیں دیکھتے، تو پھر ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کیسے سمجھ آئے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوئی کتاب، اس کتاب کی تو کیا بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو الف کے بدلے 10 نیکیاں الگ، لام کے بدلے 10 نیکیاں الگ، اور میم کے بدلے 10 نیکیاں الگ ہیں۔ صرف الف لام میم پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ الف کی الگ اور لام کی الگ اور میم کی الگ ملتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن کریم فرقان حمید کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، تو اس بات پر عمل کریں۔ دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔